اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا طبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ارنی جمالک یا حبیب اللہ. ہے دیوانے ہم سبھی سرکار کے حق چار کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے کیسے کیسے ہے دیے تمز خدا کی ذات نے اصحاب سب مقبول ہے ثابت کیا آیات نے. تو بتا پھر اور کیا میعاد ہے اصحاب کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور انتخاب کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا اور آج بھی کچھ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلق سے آپ تک پہنچانی ہے. مقام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے. اور جو منصب جو مقام آپ کو ملا ہے اس مقام کو حاصل کرنے میں اور اس کا ثبوت پیش کرنے کے اندر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو حقیقت کے اندر ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو قربانیاں جو ایثار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے تو واقعی وہ اس مقام اور اس منصب کے لائق تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، اولاد کو قربان کرنا، اپنے شہر کو قربان کرنا، یہ ساری بہاریں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے. جان کی قربانی کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ کو غار ثور کا واقعہ بتایا گیا کہ غار ثور میں آپ نے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ وہ ایک بات ایمان لانے کے بعد میں عرض کرتے کہ ابا حضور جب آپ ایمان لا چکے تھے اور میں کفر کی حالت میں تھا اور ایک جنگ کے دوران آپ میرے سامنے آ گئے، میں اگر چاہتا تو آپ کا قتل کر دیتا، آپ کو مار دیتا، مگر آپ کی محبت یعنی باپ کی محبت نے مجھے روک لیا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی. یہ جواب تھا بیٹے کا. مگر آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ بیٹا وہ تیرا یہ کفر تھا اور اگر میری نظر تجھ پر پڑ جاتی میں دیکھ لیتا کہ تو مصطفیٰ کے گستاخوں کے ساتھ میں کھڑا ہے اور کفار مکہ کے ساتھ میں کھڑا ہے تو ابوبکر صدیق کی تلوار ہوتی اور تیرا کٹا ہوا سر الگ ہوتا. یعنی بیٹے کی محبت بھی کوئی معنی نہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی یہی ہے، ایمان کی علامت بھی پہچان بھی یہی ہے کہ باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، سب سے زیادہ جب تک بندہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. ان ساری چیزوں سے زیادہ اس سے محبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ایمان ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر پھوٹ پھوٹ کر نظر آتا ہے. سرکار نے ایک مقام میں فرمایا ہے میرے صحابہ جاؤ ہمارے گھر کے اندر جو چیز ہو وہ لے کر آؤ، ہمیں اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے میدان جہاد کی طرف جانا ہے. تو صحابہ اپنے اپنے گھر گئے اور کسی کے پاس بکری تھی تو وہ بکری لے کر آ گیا تاکہ مجاہدین کے لیے ذبح کر کر اس کا گوشت کھلایا جائے. کسی کے پاس دودھ رکھا تھا پیالے کے اندر تو وہ دودھ لے کر آ گیا. کسی کے پاس جو مال و زر تھا وہ لے کر آ گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کے سارے مال کو جمع کیا
وہ جمع کرنے کے بعد آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر آ گئے. مگر آپ دیکھیں گھر کا کل اثاثہ یعنی جو پونجی تھی اس کا آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا. سرکار نے فرمایا عمر یہ کیا لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال آپ کی بارگاہ کے اندر لے کر آ گیا. مگر مال اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم دل میں خیال کر رہے تھے کہ ہر جگہ ہر مقام پر ابو بکر صدیق بڑھ جاتے ہیں، مگر آج تو میں اتنا مال لے کر آیا ہوں کہ آج میں ان سے سبقت لے کر چلا جاؤں گا. یہ دل میں خیال تھا. مگر آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی شان کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کے کل اثاثے کو جمع کیا. جو گھر کے برتن تھے ان برتنوں کو بھی جمع کیا، جو لباس پہن رکھا تھا اس لباس کو اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، بخون کے کانٹے لگائے اور اپنے گھر کا سارا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر کا پورا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں. سرکار نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. کل مال پوری پونجی حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر حاضر ہو گئے. اب آپ دیکھیں کتنا مقدس دن تھا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے زمین پر یعنی فرش پر جو لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس، ببون کے کانٹے لگائے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت جبریل امین کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا اور فرمایا جا کر میرے ابو بکر کو سلام کہو. حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پہنچا اللہ کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ ملا کہ ابو بکر سے یہ کہو کہ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے آج یہ لباس آسمان کے تمام فرشتوں کا، یعنی یہی لباس جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو اللہ نے پہنا دیا. اور اس کے بعد یہاں معاملہ دیکھیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مگر اس جگہ پر دیکھیے اللہ کی طرف سے پیغام آیا. اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے. بندہ تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مگر آپ دیکھیں قربانی ابو بکر پر وہ مقام ملا کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہے. جب سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرا رب تجھ سے یہ فرماتا ہے کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے کہ بندے کی کیا مجال ہے جو یہ کہہ سکے. رب کا یہ کرم ہے کہ رب جس حال میں رکھے بندہ اس حال ہی میں راضی ہے. تو یہ قربانی یہ ایثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. مدینہ المنورہ کے اندر میٹھا پانی نہیں تھا، یعنی پانی تو تھا کنویں کے اندر مگر کھارا پانی تھا، اور ایک پانی جو تھا کنویں کا وہ میٹھا تھا اور وہ یہودی کے قبضے کے اندر تھا. سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میٹھا پانی نہیں. تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف نظر کی اور حضرت ابو بکر صدیق جو راز دار نبوت تھے، یعنی سرکار کے راز جانتے تھے، اس لیے کہ جو خاص ہوتا ہے جو صبح شام ساتھ میں بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ رازدار بن جاتا ہے. تو سرکار کئی باتیں حضرت ابو بکر صدیق کو بتاتے تھے، وہ باتیں دیگر صحابہ کو نہیں بتاتے تھے. تو کبھی کبھی اشاروں کے اندر یعنی آنکھ کے اندر اشارہ ہوتا حضرت ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں. یہاں پر بھی سرکار نے صرف ابو بکر صدیق پر نظر ڈالی کہ اے ابو بکر یہ تمہارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ میٹھا پانی نہیں ہے. تو سرکار کا اشارہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور یہودی سے اس کنویں کو خریدا اور کنواں خریدنے کے بعد اعلان کیا کہ آج سے اس کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے. یہ قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک اشارہ ہو دے کہ جب سرکار کا گزر ہوتا آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر امیہ جو تھا وہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا، بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا. یعنی زمین کے اوپر
گرم ریت کے اوپر لٹا دیا کرتا تھا، بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا کہ ایمان کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، کلمہ طیبہ پڑھنا بند کر دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ جب تک جسم کے اندر جان ہے تو یہ کلمہ تو نہیں چھوٹ سکتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار میں کرتا رہوں گا، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرتا رہوں گا۔ اور سرکار قریب سے گزرتے حضرت بلال کے ساتھ میں دیکھتے تو سرکار کے دل کے اندر ایک تکلیف سی پہنچتی، تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر بلال ابھی تک غلام ہے، یعنی بلال ابھی آزاد نہیں ہوا۔ تو سرکار کا اشارہ سن کر حضرت بلال کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق گئے، جانے کے بعد جو حضرت بلال کا مالک تھا جس نے خرید رکھا تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ کیا بلال کا سودا کرو گے؟ اب آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو حضرت بلال کا رنگ جو تھا ظاہری طور پر رنگ آپ کا کالا رنگ تھا، مگر سرکار کی بارگاہ کے اندر نہ کالا رنگ دیکھا جاتا ہے نہ گورا رنگ دیکھا جاتا ہے، وہاں تو عشق دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی محبت کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے امیہ کیا بلال کا سودا کرو گے؟ کہا کہ ہاں سودا تو کروں گا۔ کہا کہ کیا قیمت؟ کہا کہ ایک گورے رنگ کا غلام دینا ہوگا اور یہ کالے رنگ کا غلام تم لے لینا، اور اس کے بعد کے اندر 10,000 دینار تمہیں دینے ہوں گے۔ تو حضرت بلال کا یہ سودا طے ہو گیا۔ سودا طے ہونے کے بعد حضرت بلال آزاد ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگا جو حضرت بلال کا مالک تھا، کہا کہ ابوبکر بہت چالاک مانے جاتے ہو اور مکہ کے قاضی بھی ہو، یعنی فیصلے کرتے ہو، مگر یہاں تو تم نے نقصان والا فیصلہ کر لیا، یعنی اپنا گورا غلام مجھے دے دیا، میرا کالا غلام تم نے لے لیا، 10,000 دینار اوپر سے دے دیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ سودا کیسا ہے، اس سودے کے بارے میں میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اگر مجھے اپنا پورا مال دینے کے بعد بھی بلال کو آزاد کرانا پڑتا تو آج میں اپنا سارا مال دے دیتا اور بلال کو آزاد کرا لیتا۔ حضرت بلال کو آپ نے آزاد کرایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب بلال کو آتا ہوا دیکھا سرکار نے مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کتنا فائدے کا سودا تھا کہ جب کوئی فائدے کا سودا ہوتا ہے کوئی ایک انسان کر لیتا ہے تو دوسرے دوستوں کو بھی اگر پتا ہوتا ہے کہ بڑے فائدے کا سودا ہے تو وہ کہتا کہ مجھے بھی حصہ دار بنا لیتے۔ سرکار نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو آزاد کرا لیا، اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابوبکر بلال کو آزاد کرانے میں کچھ مال ہمارا بھی لے لیتے، یعنی ہمیں بھی اس کے اندر شریک کر لیتے۔ تو سرکار کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میرا جو مال ہے وہ سب کچھ آپ ہی کا مال ہے۔ یہ محبت تھی سرکار سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسی محبت کہ سرکار کے دروازہ مقدسہ کے باہر کھڑے رہا کرتے تھے اور سرکار کی نالیں مبارک یعنی جوتی مبارک کو تکتے رہتے کہ کب سرکار اپنے حجرے مقدسہ سے باہر تشریف لے کر آئیں گے اور کب سرکار کے رخ زیبا کی زیارت ہوگی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ ابوبکر نے اسلام قبول کر لیا، آج مسلمان ہونا تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ نہ کوئی امتحان دینا پڑتا ہے اور نہ ہی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھے آپ کلمہ پڑھ لیا، خاندان والوں کو معلوم ہوا تو خانہ کعبہ کے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ آپ کا سر پھوٹ گیا، خون بہنے لگا، آپ کے ناک میں سے منہ میں سے خون بہنے لگا، زار و قطار رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے گھر والے آئے انہوں نے اٹھایا گھر لے کر گئے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید آج حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، یعنی اتنا مارا گیا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ رات کے حصے کے اندر آپ کو ہوش آیا اور آنے کے بعد آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہوش آیا حضرت ابوبکر صدیق پکارنے لگے یا رسول اللہ، یعنی سرکار کہاں ہے، سرکار کہاں ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ابوبکر یہ ساری تکلیفیں اسی کی وجہ سے تو آئی ہے، اس لیے کہ آپ کی والدہ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا،
کہنے لگی کہ یہ ساری تکلیفیں محمد کی وجہ سے آئی ہے، آج تمہیں مارا گیا، پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے تم نے اسی کا نام لیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد سرکار ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار کی تلاش میں نکلے، اور جہاں سرکار کو پایا، سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس حال کے اندر دیکھا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے ابوبکر پر رحم فرما، اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ابوبکر کا کیا حال ہے، ابوبکر تیری محبت کے اندر گم ہے اور تیرے نبی کی محبت میں گم ہے۔ آپ دیکھیں جہاں اپنی جان کو قربان کرنے کا معاملہ آیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کی جان کو قربان کرنے کا معاملہ آیا، بیٹے کی جان کو قربان کیا، جہاں اپنے وطن کو چھوڑنے کا معاملہ آیا، اس لیے کہ مکہ حضرت ابوبکر صدیق کا وطن بھی ہے، سرکار کا وطن بھی ہے، مگر ہجرت کا جب حکم ہوا، سرکار نے ایک حکم فرمایا کہ ابوبکر ہمیں چلنا ہے مکہ سے، تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے، اور اس کے بعد مکہ سے نکلے، غار ثور میں گئے، 3 راتیں وہاں گزاری، اور اس کے بعد سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں مدینہ پہنچے، اپنا شہر بھی چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں فضیلتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہے، صحابی وہ کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر سرکار کے چہرے کی زیارت کی، اسے صحابی کہا جاتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا ٹائم ہی ملا ہو۔ اور آپ دیکھیں 1 منٹ کا وقت ملنا، اور ان کے بعد والے جتنے لوگ ہیں، تابعین، اولیاء کاملین، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے۔ تو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جو صحابہ تھے، ان میں سے ایسا معاملہ تھا کہ اگر باپ صحابی ہے تو گھر کے اور لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو باپ نے نہیں کیا ہے، باپ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی نے قبول نہیں کیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پورا کا پورا خاندان یا گھر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہو، مگر حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ دیکھیں، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ وہ صحابی رسول، آپ خود حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی رسول، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ صحابی رسول، آپ کے پوتے حضرت عبد الرحمن وہ صحابی رسول، آپ کی والدہ محترمہ وہ صحابیہ، آپ کی بیوی وہ صحابیہ، آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، تمام کو اللہ نے اعجاز صحابیت سے سرفراز فرمایا۔ صرف آپ ہی کا خاندان تھا کہ جن کی اتنی نسلوں نے مقام صحابیت حاصل کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اونچی شان، بڑا اونچا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ جن کا دن ابھی 4 دن پہلے 22 تاریخ کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیٹی وہ فرماتی ہیں کہ 15 دن تک میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، اور پھر اسی بیماری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد مجھے کفن دیا جائے، اور کفن مجھے پرانے کپڑوں میں دیا جائے، نئے کپڑے میں نہیں دیا جائے، اس لیے کہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ انسان ہے، اور مجھے پرانے کپڑے کے اندر وہ ایک چادر جو میرے پاس میں رکھی ہے، جس کو سرکار نے ایک مرتبہ اپنے جسم اقدس سے لگایا تھا، وہ چادر میرے پاس ہے، اسی سے مجھے کفن دیا جائے۔ اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم نے سرکار کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے تو انہی ہاتھوں سے تم مجھے غسل دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے چلے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غار یار ابوبکر حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو کے اندر مجھے دفن کر دینا، ورنہ مدینہ کے عام قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی، اور جب اس وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کا انتقال ہوا، تو
تو آپ کو غسل دیا حضرت علی شیر خدا نے، اور آپ کو وہی کفن پہنایا گیا کہ جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور آپ کا جنازہ لے کر سرکار کے روزے کے سامنے پہنچے۔ آپ غور کریں، جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تھا 2 سال 6 مہینہ سرکار کو پردہ کیے ہوئے ہو چکے تھے۔ آج سرکار کے روزے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا لاشا لایا گیا اور عرض کیا رسول اللہ، آپ کا غار یار، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا غلام آپ کے دربار پر حاضر ہے۔ جب یہ عرضی رکھی گئی تو سرکار کے روزے کا دروازہ کھلا اور آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو، دوست کا دوست مشتاق ہے۔ یہ آواز آنے کے بعد سرکار کے پہلو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو بڑی اونچی شان قرآن کے اندر متعدد جگہ کا ذکر آیا ہے۔ تو آج دل چاہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر منقبت کے کچھ اشعار کہ جو ترنم کے اندر ہے، اور ہم تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو اپنی زبان سے اپنے آقا کا ذکر کر لے، 2-4 شعر پڑھ لے، تاکہ یہی شعر قیامت کے روز ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا سفینا سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے ساتھ کے اندر گنگنائیں گے تو بڑا لطف آئے گا، اور ہر شعر کے اندر آپ کو آپ کی زندگی کا ایک نظارہ نظر آئے گا۔ لوٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر لوٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر فدا ہے جو رسول پر، ابو بکر، ابو بکر فدا ہے جو رسول پر، ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر فدا ہے جو رسول پر، ابو بکر، ابو بکر ہے چرچا جس کا عرش پر، ابو بکر، ابو بکر ہے چرچا جس کا عرش پر، ابو بکر، ابو بکر وہ مکہ سے مدینہ تک نبی کے ساتھ ساتھ ہے، وہ مکہ سے مدینہ تک نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ عظیم کتنا ہے سفر ابو بکر، ابو بکر عظیم کتنا ہے سفر ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر نبی نے جب یہ کہا تم لے کے آؤ مال و زر، نبی نے جب یہ کہا تم لے کے آؤ مال و زر، وہ لے کے آئے گھر کا گھر ابو بکر، ابو بکر وہ لے کے آئے گھر کا گھر ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر احد کی تیز دھوپ ہو یا بدر کا میدان ہو، احد کی تیز دھوپ ہو یا بدر کا میدان ہو، نبی کی جس پہ تھی نظر ابو بکر، ابو بکر نبی کی جس پہ تھی نظر ابو بکر، ابو بکر بلال کو خرید کر سکون پایا شاہ نے، بلال کو خرید کر سکون پایا شاہ نے، بلال بولے عمر بھر ابو بکر، ابو بکر بلال بولے عمر بھر ابو بکر، ابو بکر صداقتوں کے بادشاہ امامتوں کے مقتدا، صداقتوں کے بادشاہ امامتوں کے مقتدا، کوئی نہیں
نہیں ہے ہم اثر ابو بکر کوئی نہیں ہے ہم اثر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر فدا ہے جو رسول پر ابو بکر میرے آقا ہند میں تیرے سب غلام ہیں میرے آقا ہند میں تیرے سب غلام ہیں میرے آقا ہند میں تیرے سب غلام ہیں معین پر بھی ہو نظر ابو بکر معین پر بھی ہو نظر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر فدا ہے جو رسول پر ابو بکر ہے چرچا جس کا عرش پر ابو